حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے پاس دولت نہ ہو دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا والوں کو بھول جاتا ہے۔ غریب بندہ جب محفل میں بولتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایک امیر آدمی محفل میں بری بات بھی کہہ دے تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ غریبوں سے اتنے طویل عرصے سے دنیا کی بے انصافی کو چپ کر کے، چھپ کر اور ڈر کر خاموش رہے ہیں۔ جب کسی غریب کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو ان سے حسد رکھنے والے لوگ بھی اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ قانون جرم کے محرک پر بحث نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بڑی مشکلیں جنم لے لیتی ہیں جو ناانصافی پر مبنی ہوتی ہیں۔ دو متضاد قوانین میں سے ایک پرجوش حمایت دوسرے سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ شہری آبادی کی افزائش کا مطلب زیادہ سے زیادہ برائی کا اکٹھا ہونا ہے۔ افراد کی طرح تہذیبیں بھی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ خدا سے خوف کر اس کے حکم پر کار بند ہو، اس کے ذکر سے دل کو آباد کر لے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اس رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں۔ اپنے دل کو یقین سے قوت دے، حکمت سے روشن کر، موت کی یاد سے اس پر قابو پا، فانی ہونے کا اس سے اقرار کرا لے، مصائب یاد دلا کر اسے ہوشیار بنا۔ اجوا، کھجور اور پستے کو دودھ میں ڈال کر پی لو، بدن میں اتنی طاقت آئے گی کہ 80 سال میں بھی طاقت 25 سال جیسی ہوگی۔ دل کو گزرے ہووں کی تباہی سے عبرت دلا، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں گشت کر۔ تو نیکی کی تبلیغ کرے گا تو نیکوں میں سے ہو جائے گا، برائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے برا ثابت کر، بروں سے الگ ہو جا۔ سب کاموں میں اپنے لیے خدا کی پناہ تلاش کر، اس طرح تو مضبوط جائے پناہ اور غیر مسخر قلعے میں پہنچ جائے گا۔ اپنے خدا سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ بخشش و عطا سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان، حق کے لیے مصائب کے طوفان میں کود پڑا، مکروہات کی برداشت کا عادی بن جا، کیونکہ برداشت کی قوت بہترین قوت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے اور ان کی تکلیف اور درد برداشت کرے۔ اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا، اور اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا، ورنہ دوستی سے گریز کر۔ دانا اور زیرک دوست کا انتخاب بہترین انتخاب ہے۔ برے آدمی کو کبھی اپنا رفیق مت بناؤ۔ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ صابر کون ہو سکتا ہے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا، جس صبر کے پیچھے ایذا نہ ہو۔ مجلس عالمی ختم ہونے پر سوال کر، اور سوال میں نرمی اختیار کر۔ تو اہل علم کو پریشان نہ کر کہ کہیں وہ تجھے علم سے محروم کر کے رنجیدہ نہ بنا دے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ نئی تہذیب اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی انسانی گروہ کسی مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی سوچ سے کام لیتا ہے۔ تاریخ ایک ظالم بادشاہ سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے کہ کسی کو نہ معاف کرتی ہے اور نہ بخشتی ہے۔ ہتھیلیوں کے گٹھنے اور پاؤں کے چھالے ہی دہقانوں کی ملکیت کی دستاویز ہیں۔ معاشرہ فرد کی طرح جنم لیتا ہے اور زندگی کے مختلف اطوار سے گزرتا ہوا موت سے جا ملتا ہے۔ اے بندے، موت پر، اپنے عمل پر اور موت کے بعد کی حالت پر ہمیشہ تیرا دھیان رہے، تاکہ جب اس کا پیام پہنچے تو تیرا سب کچھ پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہو۔ یاد رکھو، تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے ہے، نہ کہ بقا کے لیے۔ تو ایک ایسے مقام میں ہے جو ٹانو ڈول ہے،
اور تیاری کرنے کی جگہ یہ محض آخرت کا راستہ ہے۔ اے غافل، تو لاکھ بھاگ لے دنیا سے مگر تو بھاگ نہ سکے گا، ایک نہ ایک دن تجھے شکار ہو جانا ہی ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہ کہ موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تو ابھی توبہ ہی کی فکر میں ہو اور وہ درمیان میں حائل ہو جائے۔ تو اپنی سب امیدوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، زندگی سے زیادہ جینا لگا، دنیا ایک دھوکہ ہے، تو بھی ایسی راہ پر چلا جا رہا ہے جس پر تجھ سے پہلے لوگ جا چکے ہیں۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور اسی قیمت پر آگے فروخت کر دیا، گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا۔ کوشش کرو کم بولا کرو، جو بندہ زیادہ بولتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، فضول بولنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی کہانیاں سننے اور سنانے میں زندگی خوشگوار اور بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اچھی کتابوں اور کہانیوں سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ صرف 2 باتوں پر عمل کر لو، بلند مقام حاصل کر لو گے۔ اول، ہمیشہ سچ بولو، دوم، بغیر ضرورت کے بات مت کرو۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام شروع کرو، مثلاً اچھی کتاب پڑھ لو یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اچھی نصیحت اس کے کان میں ڈال دو۔ کسی نے سوال کیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا غنی۔ ساحل نے وضاحت طلب کی کہ آیا غنی سے مالدار آدمی مراد ہے؟ جواب دیا نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر خیر تلاش کرے تو موجود پائے، ورنہ خود کو دوسروں سے بے نیاز کر لے، یعنی الگ ہو جائے۔ ہنسنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے گناہ اور غلطیوں پر نادم رہو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ معرفت اور روح حکمت یہ ہے کہ انسان زندگی کے ان معاملات کے متعلق زحمت اٹھاتا ہے جن کا انجام خالق کائنات کے ذمے ہے، اور وہ اعمال جن کا انجام دینا اس کے ذمے ہے، اس میں سستی اور تغافل سے کام نہیں لیتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے یا مالک کو یا وہاب کو یا رزاق کو 100 بار سورہ قریش 41 بار اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، 7 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ننگے خچر سواری پر سفر کرنے سے پرہیز کرو۔ سورج نکلنے کے بعد سونے سے پرہیز کرو اور اپنی طاقت کو آزماتے نہ پھرو۔ پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ سو جاتا ہے اور پھر جسمانی اعضاء اللہ کی ریاضت اور عبادت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ دشمن 3 ہیں، تیرا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست۔ مست اور دیوانے سے بحث کرنے سے گریز کرو۔ اپنے دشمن سے بچ کے رہو اور اپنے دوست کے بارے میں بھی احتیاط برتو۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اگر آپ سے رشتہ رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔